شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، سلطنت پاکستان کے غریبوں کے فیصل کشمیری تشریف لا رہے شاید شبیر کو اندازہ نہیں تھا کہ گٹکے اور مامے کی کمائی حرام ہے۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے توبہ کا ارادہ کیا اور یہ عہد کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی گٹکے نہیں بیچے گا۔ کراچی میں ہونے والی طوفانی بارشوں میں ویسے تو پورا کراچی ڈوب گیا تھا، لیکن یہ بارشیں، یہ طوفان شبیر اور اس کے اہل خانہ کے لیے ایک قیامت بن کر آیا تھا، کیونکہ ان بارشوں میں شبیر پر FIR کٹ چکی تھی اور شبیر لانڈی جیل میں سلاخوں کے پیچھے قید تھا۔ شبیر پر الزام تھا کہ شبیر کے کیبن سے 2 شاپر برآمد ہوئے جن میں ماوے تھے۔ شبیر کے لیے یہ FIR پہلی بار نہیں تھی۔ جب بھی تھانے میں کوئی نیا SHO آتا، شبیر پر FIR کٹتی تھی اور شبیر حوالات کے چکر لگاتا تھا، اور شبیر کی رہائی بھی وہیں سے ہو جایا کرتی تھی، جبکہ شبیر کی ضمانت کے لیے اسپیشل وکیلوں کا ایک گروپ کام کرتا تھا۔ لیکن اس بار کسی نے بھی شبیر کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ شبیر کے خلاف 5 پولیس اہلکاروں نے گواہی دی تھی۔ غریبوں کے فیصل کشمیری کو جب پتہ چلا کہ شبیر نے توبہ کر لی ہے کہ وہ اس حرام کی کمائی سے اپنے بچوں کی کفالت نہیں کرے گا، بلکہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، تو فیصل کشمیری نے یہ آواز میڈیا پر اٹھائی، جس کے بعد ILF انصاف لا فرم کی طرف سے اور سن آف سندھ کی طرف سے بھرپور پذیرائی ملی، اور ان دونوں سماجی تنظیموں نے عہد کیا کہ اس بار شبیر کا بیڑا ہمارے سروں پر ہے اور ہم شبیر کو انصاف ضرور دلائیں گے۔ شبیر کو شاید میڈیا کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ شبیر کے پاس ان دونوں سماجی تنظیموں سے وابستہ سینئر ایڈوکیٹ سہیل احمد جسکانی نے اپنی ٹیم کے ساتھ دورہ کیا اور شبیر سے ملاقات کی۔ فٹ پاتھ پر بیٹھے ایک ٹوٹے ہوئے کیبن پر معذور شخص شبیر کی کہانی سنتے سنتے ابھی سنبھلے ہی نہ تھے کہ انہیں پتہ چلا کہ شبیر کے کیبن کے سامنے اس کا 11 سالہ بیٹا منان مکینک کا کام سیکھ رہا ہے۔ یہ عمر تعلیم حاصل کرنے کی ہے، لیکن شبیر کا بچہ زمانے کے دھکے حاصل کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انسانیت مر چکی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان ہاتھوں کو چوما جائے جن ہاتھوں نے شبیر کے خلاف FIR لانچ کی، یا انہیں سخت سے سخت سزا دلوائی جائے، کیونکہ کیا شبیر اس معاشرے میں اکیلا گٹکے بیچتا تھا؟ شبیر اپنے بچوں کا ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کا واحد سہارا ہے۔ شبیر کے والدین ضعیف ہیں، جبکہ شبیر کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک چھوٹا بیٹا منان جو کہ مکینک کا کام سیکھ رہا ہے، جبکہ دوسرا بیٹا پان کا کیبن چلاتا ہے۔ شبیر کے بھائی کا حال ہی میں طویل علالت کے بعد انتقال ہوا ہے۔ شبیر کا بھائی انور جو کہ سلنڈر لے کر گھومتا تھا، جب کہیں جانا ہو تو آکسیجن کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ بہت تکلیف میں یہ پورا خاندان زندگی گزار رہا ہے۔ شبیر کی ذمہ داریوں میں اس کی 10 سالہ بیٹی بھی شامل ہے، جو کہ اپنے بابا کی پیدائشی معذوری اور اپنے مالی حالات دیکھ کر اکثر پریشان رہتی ہے۔
اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جن ٹانگوں کا سہارا لے کر شبیر اس معاشرے میں دھکے کھا رہا ہے اس کی قیمت بھی 35 سے 40 ہزار ہے، لیکن وہ بھی شبیر کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی اور اکثر خراب ہو جاتی ہیں۔ 8 فروری کو شبیر کی پیشی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو شبیر رہا ہوتا ہے یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے، اور اگر شبیر کو جیل کسٹڈی ہوئی تو ان 5 اہلکاروں کو پھولوں کے ہار پہنانے ILF اور سن آف سندھ کی ٹیمیں روانہ ہوں گی۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ شبیر اور اس کے اہل خانہ کے لیے جتنی ہو سکے دعا کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، کیونکہ کوئی دکھائے یا نہ دکھائے، غریبوں کا فیصل کشمیری اس شبیر کو ضرور دکھائے گا۔ اللہ حافظ۔